السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کل شیء، قال اللہ تعالی بدیع السماوات والارض، وقال اللہ تعالی هو الذی خلقکم من بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث خلقکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر یخلق ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات میں اللہ پاک کی الوہیت کے تذکرے کے بعد خدا کی خلاقیت، اس کا خالق ہونا، اس کا باری ہونا، اس کا بدیع ہونا، خالق ہونا پیدا کرنا، باری معنی بنانا، اور بدیع کا معنی بالکل بغیر نقشے، بغیر میٹیریل، بغیر کسی حساب میں خود نقشہ طے کرنا، خود میٹیریل طے کرنا اور چیزوں کو بنا کر کھڑا کر دینا، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ اللہ اپنی صفت کو بدیع السماوات والارض کہتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بالکل ابتدائی تخلیق کو بنانے والا خدا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ آسمانوں کو اس نے بنایا اور پھر اس کو وسعت دے رہا ہے، توسیع دے رہا ہے۔ اور یہ 1400 سال کے بعد اب سائنس کے دور میں، جو کہ 50-60 سال کے اندر معلوم ہوا ہے کہ کائنات کے اندر، آسمانوں کے اندر وسعت ہو رہی ہے، توسیع ہو رہی ہے، اور تخلیق اس کی آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور جہاں پیچھے ہٹ کر خلا بنتا ہے اس میں ایک نئی گلیکسی کہکشاں پیدا ہو جاتی ہے، جس میں پہلے دھواں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مرکز پھٹتا ہے تو پھر وہ سیارے اور سورج بنتے ہیں، اور ایک گلیکسی کے اندر 1 ارب سورج کے قریب ہوتے ہیں، اور ہر سورج کے ساتھ جیسے اس ہماری ملکی وے گلیکسی کے اندر ہمارے چھوٹے سے سورج کی 9 زمینیں ہیں، اور ان میں 2 اتنی بڑی زمینیں ہیں کہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ 95 زمینیں ہیں اور کسی کے ساتھ 63 زمینیں ہیں، اور ہمارے زمین کے ساتھ صرف ایک چاند ہے، مریخ کے ساتھ اسی طرح اتنی بڑی وسعت ہے کہ خدا جانے اور خدا کی مخلوق کو خدا ہی جانے۔ اس لیے خدا کہتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کی جھنڈ کے جھنڈ وہی جانے، بندے نہیں جان سکتے۔ کیوں؟ اتنی بڑی، یہ کوئی 5-7 سال پہلے $4 ارب کی انہوں نے ایک جدید مشین خلا میں بھیجی ہے، ٹیلیسکوپ جس کو کہتے ہیں، جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ، اور اس نے جو ہبل ٹیلیسکوپ پہلے لگائی ہوئی تھی 20 سال پہلے، وہ زیادہ سے زیادہ 10 ملین یا 1 ملین نوری سال لائٹ ایئر کو جا کر دکھا سکتی تھی۔ اس نے جا کر بلین کھربوں سالوں کی وسعتوں کو طے کر کے آگے سے آگے نقشے بتا رہی ہے، لیکن وسعتیں ہیں کائنات کی، خدا کی خلاقی کی، کہ وہ ابھی بہت زیادہ دور کھڑی ہیں، اور اس لیے وجود باری تعالیٰ اور سائنس، ایسے نام سے ان کی کتاب تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جدید سائنس اب پہنچ گئی ہے، لیکن ابھی اس کو 7 آسمانوں کی وسعت کو جاننے پہ 10 سال لگیں گے۔ تو اس لیے خدا کہتا ہے کہ ہماری ان عظمتوں، کائنات کی عظمتوں کو جب جانو، کچھ جانو، تو پھر بولو وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی کبریائی کو بولو، وہ بہت بڑا ہے۔ لَهُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی عظمت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور اس کے علاوہ جو یہاں
تخلیق کے چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں، ان کی اندر باریک بینیاں اس کی اتنی ہیں، خود بندے کے وجود کے اندر خلاقیت، اور ان کو ماننا پڑتا ہے کہ اتنی باریک تخلیق کے نمونے صرف خدا کی عظمت ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس نے قرآن اور دو اسلام، غلام جیلانی بر کی یہ کتاب تھی، عظیم کائنات کا عظیم خدا۔ اس میں انہوں نے موازنہ کر کے دکھایا تھا کہ انسان کیسا کوئی شے بنا سکتا ہے یا دھاگا بنا سکتا ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے سپائڈر کا دھاگا اس سے 1400 گنا چھوٹا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے۔ بے شک کہ ہوا کے پھنکارے سے اڑ جائے، لیکن اتنا باریک ہوتا ہے۔ ایسے بے شمار خلاقیت کے نمونے ہیں، ان کو دیکھو تو اللہ کی عظمت، اللہ اکبر کبیرہ زبان سے ضرور نکلتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔